بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کون سے نبی ہیں جو خود تو 40 سال جوان تھے مگر ان کے فرزند 120 سال کے اور پوتے 90 سال کے بوڑھے تھے، جو انتقال کے 100 سال بعد بھی دوبارہ زندہ کیے گئے تو جوان تھے مگر اولاد بوڑھی ہو چکی تھی۔ آج جانتے ہیں اس ویڈیو میں، لیکن اس سے پہلے سحر کریٹر اسلامک انفارمیشن میں آپ سبھی کا خوش آمدید۔ میرے چینل پر نئے آنے والوں سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں، یہ آپ کا ہم سے پیار ہوتا ہے جس کے ہم منتظر ہوتے ہیں۔ تو چلے آئیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ وہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے۔ قرآن میں ارشاد گرامی ہوتا ہے کہ سورہ بقرہ آیت 259، کیا تم نے اس شخص کو نہ دیکھا جس کا ایک بستی پر گزر ہوا اور وہ بستی اپنی چھتوں کے بل گری پڑی تھی؟ تو اس شخص نے کہا اللہ انہیں موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ تو اسے اللہ نے 100 سال موت کی حالت میں رکھا، پھر زندہ کیا۔ پھر اس شخص نے فرمایا تم یہاں کتنے عرصے ٹھہرے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا میں 1 دن یا 1 دن سے بھی کچھ کم وقت ٹھہرا ہوں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، بلکہ تو یہاں 100 سال ٹھہرا ہے، اور اپنے کھانے اور پینے کو دیکھ، اب تک بدبودار نہیں ہوا، اور گدھے کو دیکھ جس کی ہڈیاں تک سلامت نہ رہیں، اور یہ سب اس لیے کیا گیا تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں۔ اور ان ہڈیوں کو دیکھ، ہم کیسے انہیں اٹھاتے ہیں، زندہ کرتے ہیں، پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں۔ تو جب یہ معاملہ اس پر ظاہر ہو گیا تو وہ بول اٹھا میں خوب جانتا ہوں اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تفسیر خازن میں ہے کہ جب وقت نصر بادشاہ نے بیت المقدس کو ویران کیا اور بنی اسرائیل کو قتل و غارت کر کے تباہ کر ڈالا، تو ایک مرتبہ حضرت عزیر علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ آپ کے ساتھ ایک برتن کھجور، ایک پیالہ انگور کا رس تھا، اور آپ ایک گدھے پر سوار تھے۔ تمام بستی میں پھرے لیکن کسی شخص کو وہاں نہ پایا، بستی کی عمارتیں گری ہوئی تھی۔ آپ نے تعجب سے کہا اللہ تعالیٰ انہیں موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی اسی نشانی کو ظہور ان پر فرمایا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اپنی سواری کے جانور کو وہاں باندھ دیا اور خود آرام فرمانے لگے۔ اسی حالت میں آپ کی روح قبض کر لی گئی اور گدھا بھی مر گیا، اور صبح کے وقت کا واقعہ ہے۔ اس سے 70 برس بعد اللہ تعالیٰ نے ایران کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کو غلبہ دیا، اور وہ اپنی فوجیں لے کر بیت المقدس پہنچا، اس کو پہلے سے بہتر بنانے پر آباد کیا، اور بنی اسرائیل میں سے جو لوگ باقی رہ گئے تھے وہ دوبارہ یہاں آ کر بیت المقدس اور اس کے گرد و نواح میں آباد ہو گئے۔ ان کی آبادی بڑھتی رہی۔ پورے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو دنیا کی آنکھوں سے پوشیدہ رکھا اور کوئی آپ کو نہ دیکھ سکا۔ جب آپ کی وفات کو 100 سال گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ کیا۔ پہلے آنکھوں میں جان آئی، ابھی تک تمام جسم میں جان نہ آئی تھی، بقیہ جسم آپ کو دیکھتے دیکھتے زندہ کیا گیا۔ یہ واقعہ شام کے وقت غروب آفتاب کے وقت قریب ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام سے فرمایا تم یہاں کتنے دن ٹھہرے؟ آپ نے ایک اندازے سے عرض کیا 1 دن یا اس سے کچھ کم وقت۔ آپ کا خیال یہ ہوا کہ اسی دن کی شام ہے جس کی صبح کو سوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم یہاں 100 سال ٹھہرے ہو، اپنے کھانے اور پینے یعنی کھجور اور انگور کا رس کو دیکھو، ویسا ہی صحیح سلامت باقی ہے، اس میں بو تک پیدا نہیں، اور اپنے گدھے کو دیکھو اس کا کیا حال ہے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا وہ مر چکا ہے اور بدن گل گیا ہے اور اعضاء بکھر گئے ہیں، صرف سفید ہڈیاں چمک رہی ہیں۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے اس کے اعضاء جمع ہوئے، اعضاء اپنی اپنی جگہ پر آئے، ہڈیوں پر گوشت چڑھا، گوشت پر کھال آئی، بال نکلے، پھر اس میں روح پھونکی گئی اور وہ اٹھ کھڑا ہوا اور آواز نکالنے لگا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ کیا اور فرمایا میں خوب جانتا ہوں اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ عینی یقین تو پہلے ہی تھا، اب عین الیقین حاصل ہو گیا۔ پھر اپنی سواری پر سوار ہو کر اپنے محلے میں تشریف لائے۔ سر اقدس اور داڑھی کے مبارک کے کچھ بال سفید تھے، عمر وہی 40 سال کی تھی، کوئی آپ کو نہ پہچانتا تھا۔ اندازے سے اپنے مکان پر پہنچے، ایک ضعیف بڑھیا ملی جس کے پاؤں رہ گئے تھے اور وہ نامینا ہو گئی تھی۔ وہ آپ کے گھر کی باندی تھی، آپ نے اس کو دیکھا ہوا تھا۔ آپ نے اسے دریافت فرمایا عزیر کا مکان ہے؟ اس نے کہا ہاں، لیکن عزیر کہاں؟ انہیں تو غائب ہوئے 100 سال گزر گئے۔ یہ کہہ کر وہ خوب روئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں عزیر ہوں۔ اس نے کہا سبحان اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا حضرت عزیر علیہ السلام مستجاب الدعوات تھے، جو دعا کرتے تھے قبول ہوتی تھی۔ آپ دعا کیجئے میری آنکھیں دوبارہ دیکھنا شروع کر دیں تاکہ میں اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھوں۔ آپ نے فرمایا اور عورت بینائی واپسی آ گئی۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا خدا کے حکم سے اٹھیے، فرماتے ہی اس معذور پاؤں درست ہو گئے۔ اس نے آپ کو دیکھ کر پہچانا اور کہا میں گواہی دیتی ہوں آپ بے شک عزیر علیہ السلام ہے۔ وہ آپ کو بنی اسرائیل کے محلے میں لے گئی۔ وہاں ایک مجلس میں آپ کے فرزند تھے جن کی عمر 118 سال ہو چکی تھی، اور آپ کے پوتے بھی تھے جو بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے مجلس میں پکارا کہ حضرت عزیر علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ اہل مجلس نے اس عورت کے جھٹلائے۔ اس نے کہا مجھے دیکھو، ان کی دعا سے میری حالت ٹھیک ہو گئی ہے۔ لوگ اٹھے اور آپ کے پاس آئے۔ آپ کے فرزند نے کہا میرے والد صاحب کے کندھوں کے درمیان سیاہ بالوں کا ایک بلال یعنی چاند تھا، جس میں مبارک کھول کر دکھایا گیا تو موجود تھا۔ نیز اس زمانے میں توریت کا کوئی نسخہ باقی نہ رہا،
اس کا جاننے والا موجود نہ تھا۔ آپ نے تمام توریت زبانی پڑھ دی۔ ایک شخص نے کہا، مجھے اپنے والد سے معلوم ہوا کہ وقت نصر کے ستم انگریزوں کے بعد گرفتاری کے زمانے میں میرے دادا نے توریت ایک جگہ دفن کر دی تھی۔ اس کا پتہ مجھے معلوم ہے۔ اس پر جستجو کر کے توریت کا وہ دفن شدہ نسخہ نکالا گیا۔ وہ حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنی یاد سے جو توریت لکھائی تھی، اس سے مقابلہ کیا گیا تو ایک حرف تک کا فرق نہ تھا۔ اس طرح لوگوں کو یقین ہوا کہ یہی حضرت عزیر علیہ السلام ہے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے جو 40 سال جوان تھے، مگر ان کے فرزند 120 سال کے اور پوتے 90 سال کے بوڑھے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں 100 سال کے لیے ان کی روح قبض کر لی تھی۔ 100 سال بعد ان کو دوبارہ زندہ کیا گیا تھا۔ امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو میرے چینل پر نئے آنے والے سبھی لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں۔ آپ کا ہم سے پیار ہوتا ہے جس کے ہم منتظر ہوتے ہیں، اور ہم آپ کے لیے اسی طرح کے اسلامک انفارمیشن لاتے رہتے ہیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ جزاک اللہ۔